ہمارے کوئی نیو ویور ہوں، کوئی نئے دیکھنے والے ہوں اور ان کے دل بھی خیال آ رہا ہو کہ یاد مدینہ، اتنا مدینے جانے کی بات، اتنا شوق، یہ کیوں ہے؟ لیکن سچی بات یہ ہے کہ مدینے کے ذکر میں اتنا لطف ہے تو ذرا سوچئے کہ دیدار مدینہ کا عالم کیا ہوگا، حاضری مدینہ کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا میں کیا کوئی ایسا شہر ہے کہ جس کی بات کرنے میں اتنا لطف آتا ہو، جس کا ذکر کرنے میں اتنا سرور ملتا ہو، جس کو بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہو؟ جو دنیا میں ٹریول کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ بھی ٹریول کر لیں، کوئی ملک بہت پسند آ جائے، کوئی مقام بڑا پسند آ جائے، بندہ ایک بار جاتا ہے، 2 بار جاتا ہے، 3 بار چلا جاتا ہے، پھر کہتا ہے چلو کچھ اور دیکھتے ہیں، بہت دیکھ لیا، اس جگہ کو وزٹ کر لیا، لیٹس ڈو نیکسٹ، کچھ الگ ایکسپلور کرتے ہیں۔ مگر کیا بات ہے مدینے کی، 1000 بار چلے جائیں جی نہیں بھرتا ہے، بلکہ جتنی بار جائیں ایسا لگتا ہے تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ ہے نا شعر کہ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ آگ لگا دی دل میں، شربت دی دل اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے دیا۔ منورہ کی کچھ فضائل سنیے، مدینہ منورہ کی کچھ باتیں سنیے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ مدینے سے پیار کریں؟ ارے جس شہر سے میرے آقا پیار فرماتے ہیں، جس شہر سے نبی پاک محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ یاد رہے ناظرین، روئے زمین پر مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں کہ جس کے اتنے کثیر نام ہوں۔ عرب دنیا میں، عرب کی لغات میں جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کی عظمت اور بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے۔ 100 سے زیادہ نام علماء نے صرف مدینہ منورہ کے تحریر فرمائے۔ مدینہ منورہ کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں لا تعداد قصیدے لکھے گئے، لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف ہجرت کی، مکے سے مدینے تشریف لائے اور وہیں قیام پذیر رہے۔ آج میرے آقا کا روضہ بھی وہاں پر ہے۔ کیا خوبصورت بات میرے شیخ طریقت لکھتے ہیں نا، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ مدینے میں قدم کیا لگے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے اس کا نام طابہ یعنی پاک و صاف اور خوشبودار جگہ رکھا۔ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر میرے آقا زیادتی شوق سے اپنی سواری کو تیز فرما دیتے، مدینے میں جلدی داخلہ ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک سکون پاتا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو تبوک میں شامل رہ جانے والے، تبوک میں شامل ہونے سے رہ جانے والے کچھ صحابہ کرام ملے، انہوں نے گرد اڑائی تو ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی، مدینے کی مٹی یا گرد اڑی تو اپنی ناک کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ناک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ خاک طیبہ میں رکھیں گے رب نے شفا، خاک طیبہ میں رکھیں گے رب نے شفا، ساری بیماریوں کی گے اس میں دوا، اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے، اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا ہے میٹھا 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 مدینہ پیارا
کی کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ایک فرمان ناظرین کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اب ذرا غور کیجئے ناظرین، ہم گناہگاروں کے پاس ہے کیا؟ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، مگر نبی پاک کا یہ فرمانا ایسی ڈھارس دیتا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بزرگ نے کبھی کبھی کچھ جملے ہوتے ہیں جو زندگی بھر کے لیے یاد رہ جاتے ہیں اور ایسی اس کا لطف ملتا ہے. اور مدینے کی حاضری کے حوالے سے تو کچھ جملے ایسے میں نے سنے ہوئے ہیں کہ جب بھی وہاں جائیں اور وہ جملہ صرف دل میں دہرا لے آدمی تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور بن جاتی ہے. اب ایک جملہ ایک بزرگ سے سنا، وہ کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، کہاں آئے ہو؟ اگر 1450 سال پہلے ایمان کی حالت میں آ جاتے تو صحابی بن جاتے. آپ سوچئے نا، کس کا دربار ہے جس کے دربار میں لوگ آتے ایمان قبول کرتے تھے اور ایمان پر خاتمہ ہوتا تو وہ درجہ مل جاتا. کئی صحابہ ایسے ناظرین جنہوں نے ان کو نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، ایمان لائے، جہاد میں شرکت کی اور شہید ہو گئے، مگر مرتبہ کیا مل گیا؟ دیدار مصطفیٰ یا صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے کہ دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا. یہ ہے صحبت مصطفیٰ، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان. تو ہم گناہ گار، سچی بات ہے، مدینے جاتے ہیں نا تو کبھی کبھی تو یہ خیال آتا ہے کہ خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو، کہاں وہ مدینہ، کہاں میں کمینہ. ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے، یہ آقا ہی کی مہربانی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہم جیسوں کو بھی بلاتے ہیں. مدینے کے راستوں کا عالم سنو گے. دنیا میں جب کسی بادشاہ کا محل قریب آتا ہے نا تو سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، پروٹوکول جسے کہا جاتا ہے. دیکھو میرے نبی کی شان کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ ہے مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. مدینے کے راستوں پر فرشتوں کے پہرے ہیں. سبحان اللہ. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں مدینہ منورہ کی فضیلت کا بیان ہے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی. کثرت سے فرشتے حفاظت کرتے اور انہوں نے تمام گھاٹیوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی کے لیے گھیرا ہوا ہے. گویا آج بھی مدینے کے راستوں پر گویا فرشتوں کا پہرا ہے. پھر کیوں نہ ہم مدینہ پاک جانے کو ترسیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم. دنیا کے عام شہروں کی طرح نہیں ہے مدینہ. جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. مدینہ شریف کی حاضری کی تو کیا ہی بات ہے. کیا کوئی ایسا شہر ہے کہ جس کے لیے انکریج کیا گیا ہو، جس کے لیے باقاعدہ ترغیب دلائی گئی ہو کہ مرنا ہے تو ادھر آ کے مرو؟ اللہ اکبر. مدینے کی زندگی بھی اچھی، مدینے کی موت بھی اچھی. کیوں لوگ تڑپتے مدینے کے لیے اور کیوں چاہتے وہاں موت مل جائے، کیوں بار بار جنت البقیع کی تمنا کرتے ہیں؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ والی مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مدینے میں مر سکے تو وہیں مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا. پھر کیوں نہ کہیں طیبہ میں مر کے مرنا گنبدِ خضرا کے سائے
खजरा के साए में वतन में मर गया तो क्या करूँगा या रसूल बहुत खूबसूरत गुफ्तगू मदीने की याद में हो रही है, फ़ज़ाइल मदीना सुन रहे हैं और उम्मीद है कि कई आंखें अश्कबार होंगी और कई दिल मज़ीद बेकरार हो रहे होंगे। हमें कॉल्स भी हमें बताइएगा जब होंगी तो इंशाल्लाह हम आपकी कॉल्स भी सिलसिले में चलाएंगे। कॉल्स दे दीजिए, चले कुछ कॉल दे दे पहले।